بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الازا کو شروع کریں گے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب کی جائے گی اور پھر ترجمہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد عبارت کے اندر جو صیغے آئیں گے تو ان کی مکمل صرفی تحقیق کی جائے گی، اور پھر جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہوگا تو آخر میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو بلا تاخیر آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ قال العبد الفقیر الی مولاه الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرع بلالی الحنفی انہ التمس منی بعض الاخلاء اعمالنا اللہ وإیاہم بلطفہ الخفی ان اعمل مقدمۃ فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات فاستعنت باللہ تعالی واجبتہ طالبا للثواب ولا اذکر الا ما جزم بصحتہ اہل الترجیح من غیر اتناب وسمیتہ نور الایضاح ونجاۃ الارواح واللہ اسأل ان ینفع بہ عبادہ ویدیم بہ الافادۃ۔ اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کی جو ترکیب ہے تو یہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے اور یہ شرح میت عامل کا پہلا لیکچر ہے، تو وہاں جا کر جو ہے یہ ملاحظہ فرما لیں۔ تو الحمد جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد للہ یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے۔ جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہاں پر جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو الحمد جو ہے یہ مبتدا ہے، لام جار ہے، اللہ اس میں جلالت جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رب العالمین یعنی اس کے بعد معرفہ ہے، تو اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو تو وہاں پر موصوف والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو اللہ اس میں جلالت ہے یہ موصوف ہے، ربی یہ مضاف ہے، العالمین یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے پیچھے موصوف بنایا تھا اس کی صفت ہے، کیونکہ ربی جو کہ نکرہ ہے جب اس کی معرفہ یعنی العالمین کی طرف اضافت کی تو یہ بھی معرفہ بن گیا ہے۔ تو موصوف مل کر جار کا مجرور، تو جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتن کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور یہ جو متعلق نکالا جاتا ہے تو یہ افعال عامہ میں سے عام طور پر نکالا جاتا ہے، اور افعال عامہ جو ہیں یہ 8 ہیں، لیکن جو مشہور ہیں تو وہ 4 ہیں، کون، حصول، وجود، ثبوت۔ تو ثابتن اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب سے مبتدا ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پیچھے مبتدا بنایا تھا، اس کی خبر ہے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کے بعد جملہ ہے والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو استئنافیہ ہے، کیونکہ کلام کے شروع میں جو واو لائی جاتی ہے تو وہ واو استئنافیہ ہوتی ہے۔ تو الصلاۃ جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، اس کے بعد ہے واو حرف عطف ہے، تو حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور ما بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے۔ تو الصلاۃ جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، السلام جو ہے یہ معطوف ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو معطوف ہے تو وہ اسم ہے یعنی السلام، تو معطوف علیہ بھی اسم ہے یعنی الصلاۃ، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد یہ جار مجرور آ جائیں اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب کی جاتی ہے،
تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا علی جار سیدی یہ مضاف ہے، ناصب یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے محمدن، یعنی صفت کے بعد جو ہے یہ علم آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ صفت کے بعد علم آ جائے تو وہاں پر مبدل من اور بدل والی ترکیب کی جاتی ہے۔ اور سیدینا جو ہے یہ حضور صلی وسلام کی صفت ہے، یعنی اس کا معنی ہے ہمارے سردار۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ، اور محمدن جو ہے تو بدل ہے لیکن ما بعد کے ساتھ اس کو ملا کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے خاتم النبیین، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، اور جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہاں پر مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے جب سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو۔ تو محمدن جو ہے یہ موصوف ہے، خاتمی یہ مضاف ہے، النبیین یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے موصوف بنا تھا، اس کی صفت ہے، کیونکہ خاتمی جو ہے جب اس کی معرفہ یعنی النبیین جو ہے اس کی طرف اضافت کی تو یہ بھی معرفہ بن گیا ہے۔ تو موصوف صفت مل کر جو ہے پیچھے مبدل منہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا بدل۔ تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر پیچھے جار بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مجرور۔ تو جار مجرور مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے واو حرف عطف ہے، تو حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور ما بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے۔ تو جار مجرور مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف اعلی جار علی یہ مضاف، حاضم یہ مضاف الیہ۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد الطاہرین، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، کیونکہ علی جو نکرہ تھا تو اس کی جو ضمیر معرفہ ہے تو اس کی طرف اضافت کی تو یہ بھی معرفہ بن گیا ہے، اور الطاہرین یہ بھی معرفہ ہے۔ تو معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر مصوصت والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہے، الطاہرین جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اور اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء موصوف ہے۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر پیچھے موصوف بنایا تھا تو اس کی صفت ہے، تو موصوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واو حرف عطف ہے، اور حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور ما بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے۔ تو موصوف سے مل کر معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، صحاباتی جو ہے یہ مضاف ہے، حازم یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے اجمعین، تو یہ تاکید معنوی ہے، کیونکہ تاکید معنوی کے الفاظ جو ہیں یہ 8 ہیں، تو ان میں سے ایک اجمعین بھی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مؤکد ہے، اجمعین یہ تاکید ہے، تو مؤکد تاکید مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے جار بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مجرور، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو معطوف ہے تو وہ جار مجرور ہے، تو اس لیے جو معطوف علیہ یعنی اعلیٰ سیدنا تو وہ بھی جار مجرور ہے۔ تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا نازلان کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو نازلان کیوں نکالا، کیونکہ پیچھے 2 چیزیں ہیں، ایک الصلاۃ اور دوسری والسلام، تو اس لیے تثنیہ نکالا گیا۔ تو نازلان اس میں فاعل ہے، اور اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل ہے، راجع بسوء مبتدا ہے۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر پیچھے مبتدا بنایا تھا تو اس کی خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً معناً انشائیہ کا ترجمہ ہے کہ اور رحمت کاملہ اور سلامتی ہو ہمارے سردار یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک آل پر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ پر۔ تو اس کے بعد قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرع بلالی الحنفی انہ التمس منی بعد الاخلاء ان اعمل مقدمۃ فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات۔ تو قال جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ فعل ماضی کے فاعل کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جب صیغہ ماضی کا آ جائے تو دیکھا جائے کہ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے۔ 2 سے مراد ہے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔
تو اگر ان دو سیغوں میں سے ہے تو اس کا فاعل کبھی اندر ہوگا اور کبھی باہر ہوگا، اور ان دو سیغوں کے علاوہ باقی جو 12 سیغے ہیں، اگر ان سیغوں میں سے اگر کوئی سیغہ آ جاتا ہے تو فاعل ہمیشہ ضمیر بارز کی صورت میں ساتھ ہوگا۔ تو قال جو ہے یہ دو سیغوں میں سے ہے، تو یہ کلام کے شروع میں ہے، تو اس لیے جو اس کا فاعل ہے تو وہ ہے العبد الفقیر۔ تو العبد جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد الفقیر، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے۔ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو تو وہاں پر موصوف والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو العبد یہ موصوف ہے، الفقیر جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف ہے۔ الا جار ہے، مولا جو ہے یہ مضاف ہے، ہاضم یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد الغنی جی، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، تو معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو تو وہاں پر موصوف والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مولا کی جب معرفہ یعنی ضمیر کی طرف اضافت کی تو یہ بھی معرفہ بن گیا ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہے، الغنی یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف ہے۔ تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر موصوف کی صفت ہے، تو موصوف سے مل کر جار کا مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف لغو بن جائے گا فقیر صفت مشبہ کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر پیچھے موصوف بنایا تھا، تو اس کی بن جائے گا صفت۔ تو موصوف صفت مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب الاخلاصی، یعنی اس کے بعد کنیت آ رہی ہے، اور تو قاعدہ ہے کہ جب دو لفظ آ جائیں تو ان میں سے جو دوسرا یہ کنیت ہو تو وہاں پر مبدل منہ بدل والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو موصوف مل کر مبدل منہ ابو جو ہے یہ مضاف الاخلاص یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، اور نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد حسن، یعنی کنیت کے بعد جو ہے یہ علم آ رہا ہے، اور کنیت کے بعد علم آ جائے اور ان میں سے جو کم مشہور ہو تو اس کو معطوف علیہ بناتے ہیں، اور جو زیادہ مشہور ہو تو اس کو عطف بیان بناتے ہیں۔ تو اب الاخلاص یہ کم مشہور ہے اور حسن یہ زیادہ مشہور ہے، تو اس لیے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ ہے۔ حسن یہ ہے تو عطف بیان، لیکن ما بعد کے ساتھ اس کو ملا کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے الوفائی جو کہ معرفہ ہے، تو معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے۔ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو تو وہاں پر موصوف والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو حسن جو ہے یہ موصوف ہے، الوفائی جو ہے یہ اس میں منصوب کا صیغہ اور اس میں ہوا ضمیر راجع بسوئے موصوف ہے، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ صفت اول ہے۔ اور اس کے بعد ہے الشرع بلا لیجو، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت ثانی ہے۔ اور اس کے بعد ہے الحنفی، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ثالث ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفتیں آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آ سکتی۔ تو موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر تو پیچھے جو ہے یہ معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا عطف بیان۔ تو معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر پیچھے مبدل منہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا بدل۔ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر جو ہے یہ قال جو فعل آ رہا ہے اس کا بن جائے گا فاعل۔ تو انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کی خبر جو ہے یہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، جار مجرور بھی ہو سکتی ہے، مفرد بھی ہو سکتی ہے اور ضرب بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ جملہ ہے تو وہ ہے التماسا، اور ہا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر منصوب متصل اور ترکیب میں اس کا اسم بنتی ہے۔ تو التماسا جو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور یہ دو میں سے ہے، اور التماسا جو ہے یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا فاعل باہر آ رہا ہے وہ ہے بعد الاخلاء۔ تو من جو ہے یہ جار ہے، یا ضمیر یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا التماسا کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اور بعد یہ مضاف اخلاء یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ التماسا کا فاعل بن جائے گا۔ اور ان جو ہے یہ حرف ناصبہ موصول حرفی ہے، اور اعمالہ جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم کا ہے، اور اس کے فاعل کی پہچان کا طریقہ یہ ہے
کہ جب مضارع کا صیغہ آ جائے تو دیکھا جائے کہ وہ 2 میں سے ہے یا 3 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے۔ 2 سے مراد ہے صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، تو اگر ان دونوں میں سے ہے تو پھر فاعل کبھی اندر ہوگا اور کبھی باہر ہوگا، اور اگر 3 میں سے ہو تو وہ 3 صیغے ہیں واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، تو اگر ان تینوں میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ اس کے اندر ہوگا، اور اگر ان 5 کے علاوہ جو 9 صیغے ہیں ان میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ ضمیر بارز کی صورت میں ساتھ ہوگا۔ تو اعمالہ جو ہے یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو وہ آنا ضمیر ہے۔ تو مقدمتاً جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد ہے فی العبادات، یعنی اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ درمیانے کلام میں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو وہاں پر موصوف صفت والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو مقدمتاً یہ موصوف ہے، فی جار العبادات یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر تو یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃً کا۔ تو متعلق جو ہے یہ واحد مؤنث کیوں نکالا، کیونکہ پیچھے مقدمتاً جو ہے یہ واحد مؤنث ہے، تو ثابتۃً جو ہے اس میں فاعل اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء موصوف ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت اول ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفتیں آ سکتی ہیں، اور اس کے بعد ہے تقربو، تو یہ بھی صفت ہے مل کر، اور قاعدہ یہاں چل رہا ہے کہ نکرہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ رہا ہے، اور نکرہ ہے مقدمتاً، اور تو جملہ ہے تقربو، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد یہ جملہ آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ موصوف صفت والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو تقربو جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے، وہ ہے ہی ضمیر راجع بسوء موصوف ہے۔ علی جار ہے المبتدی یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے تقربو کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد ما جو ہے یہ موصولہ ہے، اور اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تشتت جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور فعل ماضی کا ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے، وہ ہے ہوا ضمیر راجع بسوء موصول ہے۔ تو اس کے بعد ہے فی جار المطولات یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر اور یہ ظرف لغو بن جائے گا تشتت فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے موصول بنایا تھا، تو اس کا بن جائے گا صلہ، تو موصول اپنی صلہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے، اس کے بعد ہے من المسائل، یعنی اس کے بعد من جارہ بیانیہ آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جب من بیانیہ آ جائے وہاں پر ذوالحال اور حال والی ترکیب کی جاتی ہے، تو موصول اپنی صلہ سے مل کر جو ہے یہ ذوالحال ہے۔ من جار المسائل یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، کیونکہ حال جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، تو ثابتاً اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء ذوالحال ہے، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کا ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے تقرب جو فعل آ رہا ہے تو اس کا فاعل ہو چکا تھا، تو اس کا بن جائے گا مفعول بھی، کیونکہ موصول اپنے صلہ سے مل کر کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی نائب الفاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بھی بنتا ہے، اور کبھی مبتدا بنتا ہے، اور کبھی مجرور بنتا ہے، اور کبھی مضاف الیہ بنتا ہے، اور کبھی خبر بنتا ہے۔ تو تقرب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے مقدمتاً موصوف تھا، تو اس کی بن جائے گا صفت ثانی، تو موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اعمالہ کا مفعول بھی بن جائے گا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر ان ناصبہ موصول حرفی کا صلہ، تو موصول صلہ مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر تو یہ مفعول بھی بن جائے گا التمس فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، تو ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر یہ مقولہ بن جائے گا قالا کا، تو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ بندے نے کہا جو اپنے بے نیاز مولا کی طرف محتاج ہے، یعنی ابو الخلاص حسن الوفائی الشرعمبولالی الحنفی نے، کہ بے شک کہ مجھ سے بعض دوستوں نے گزارش کی تو میں ایک ایسا مقدمہ لکھوں عبادات کے بارے میں جو مبتدی طالب علم پر قریب کر دے ان مسائل کو جو مطولات میں پھیلے ہوئے ہیں۔
تو درمیان میں یہ جملہ ہے تو اس کی ترکیب کر لیتے ہیں کہ آمالنا اللہ ایام بلطف الخفی، تو یہ جملہ معترضہ ہے، تو اس کی ترکیب کر لیتے ہیں کہ آمالا یہ فعل ہے اور یہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے باب مفعلہ سے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل جو ہے یہ باہر ہے تو وہ ہے اللہ اسم جلالت، اور نا ضمیر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد ہے واو حرف عطف ہے، تو حرف عطف کا جو ماقبل ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور ما بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے، تو نا ضمیر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، ایاہم جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا عاملہ فعل کا۔ با جار لطفی جو ہے یہ مضاف ہے، حازمی یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بناتے، اس کے بعد الخفی یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، کیونکہ لطفی یہ نکرہ تھا تو اس کی معرفہ یعنی ضمیر کی طرف اضافت کی تو یہ بھی معرفہ بن گیا ہے، تو جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر موصوف سے تھوڑی ترکیب کی جاتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہے، الخفی یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع سوئے موصوف ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا پیچھے جو فعل آملہ ہے اس کا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، اور اس کے بعد ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور ان کا اپنی خاص مہربانی کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ تو اس کے بعد ہے فاستعنت باللہ تعالی، تو اس کے شروع میں جو فا ہے تو اس کے اندر تین احتمال ہیں کہ یہ فا عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور نتیجہ بھی ہو سکتی ہے اور فصیح بھی ہو سکتی ہے، اگر فصیح لیں تو اس کی جو شرط ہے تو وہ محذوف ہوگی، اور جو آسان ہے تو وہ یہ نکالی جاتی ہے اذا کان الامر کذالک یا ان کان الامر کذالک، اگر نتیجہ لیں یا عاطفہ لیں تو اس صورت میں جو ہے یہ شرط محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو فا کو جو ہے یہ نتیجہ لے لیتے ہیں، تو استعنت جو ہے یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے واحد متکلم کا صیغہ، تو یہ فعل ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تا ضمیر ہے، با جار ہے اللہ اسم جلالت جو ہے یہ ذوالحال ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ تعالی سے پہلا جو ہے یہ ضمیر آ جائے یا اللہ اسم جلالت آ جائے تو وہاں پر ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے، تو اللہ اسم جلالت جو ہے یہ ذوالحال ہے، تعالی جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع سوئے ذوالحال ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر ذوالحال کا حال ہے، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر جار کا مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے استعنت فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ لفظاً اور معناً انشائیہ، اور اس کے بعد ہے وَأَعْجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو حرف عطف ہے اور اس جملے کا ماقبل جملے پر عطف ہے، عجبت جو ہے یہ فعل ہے اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ ضمیر بارز کی صورت میں ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تا ضمیر ہے، لیکن وہ تا ضمیر جو ہے یہ ذوالحال بن رہی ہے، اور طالباً للثواب جو ہے تو یہ اس سے حال ہے، تو ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے کیونکہ یہ فعل کے بعد آ رہی ہے، تو اس کے بعد ہے طالباً، تو طالباً جو ہے اس میں فاعل ہے اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ صیغہ صفت سے پہلے جو ضمیر ہو تو اسی حساب سے صیغہ صفت کے اندر سے بھی نکالی جاتی ہے، تو صیغہ صفت سے پہلے واحد متکلم کی ضمیر ہے تو اس لیے اس کے اندر سے بھی واحد متکلم کی نکالیں گے اور وہ آنا ضمیر ہے، اور لام جار ہے الثواب جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے طالباً کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر پیچھے ذوالحال بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا حال، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب فعل متعدی کے بعد یا فعل لازم کے بعد صیغہ صفت آ جائے اور وہ حالت نصبی میں ہو تو وہ حال بنتا ہے، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ عجبت فعل کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ترجمہ ہے کہ میں نے ان کی گزارش کو قبول کیا ثواب کو طلب کرتے ہوئے، اور اس کے بعد ہے ولا اذکر الا ما جازم بصحته اہل الترجیح بن غیر اتناب،
تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو حرف عطف ہے، اور لا اذکر جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تو یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہے ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو وہ آنا ضمیر ہے، اور الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، ما جو ہے یہ موصولہ ہے اور اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، جازمہ جو ہے یہ فعل ہے اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل جو ہے باہر ہے تو وہ ہے اہل الترجیح۔ تو با جار صحتی یہ مضاف ہے، حاضمیر یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو جازمہ فعل کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اہلو جو ہے یہ مضاف ہے، الترجیحی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ جازمہ فعل کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر مصول کا صلہ، تو مصول اپنے صلہ سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر مفعول بھی اذکر فعل کا، کیونکہ مستثنی مفرغ کی 3 شرطیں ہیں کہ الا کے بعد ہو اور کلام غیر موجب میں ہو، اور غیر موجب سے مراد ہے کہ وہ کلام کے جس کے شروع میں نفی نہیں یا استفہام ہو، تو اس کے شروع میں حرف نفی لا ہے، اور تیسری شرط ہے کہ مستثنی منہ لفظوں میں موجود نہ ہو، تو یہاں پر موجود بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ مستثنی مفرغ ہے، اور مستثنی مفرغ کا اعراب جو ہوتا ہے یہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، تو پیچھے جو فعل تھا تو اس کا فاعل ہو گیا تھا، تو اس لیے مصول صلہ ملا کر مستثنی مفرغ کر کے جو ہے یہ اذکر کا مفعول بھی بنایا۔ من جار غیر یہ مضاف ہے، اتناب یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا اذکر فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور ترجمہ ہے کہ میں بغیر اتناب کے وہی مسائل ذکر کروں گا جس کی صحت کا اہل ترجیح نے یقین کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَسَمَّيْتُهُ نُورَ الْإِيضَاحِ وَنَجَاةَ الْأَرْوَاحِ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو استئنافیہ ہے اور عاطفہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ سمیت جو ہے یہ فعل ہے اور یہ فعل ماضی ہے، تو یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہے ہمیشہ ضمیر بارز کی صورت میں ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تا ضمیر ہے، تو ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے، کیونکہ سما یسمی تسمیہ سے نام رکھنے کے معنی میں ہو تو اس وقت اس کے 2 مفعول آتے ہیں، اگر ذکر کرنے کے معنی میں ہو تو اس وقت اس کا 1 مفعول آتا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ نام رکھنے کے معنی میں ہے، تو ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے۔ اس کے بعد ہے نور الایضاحی، تو اس کو کیا بنائیں گے، بعد ہے واو حرف عطف ہے، تو حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور ما بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، تو نور الایضاحی جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، نجات الارواحی تو یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہے، اور نور الایضاحی اور ونجات الارواحی تو ان کی مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب نہیں کی جائے گی کیونکہ اب یہ نام بن چکا ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اول اور ثانی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام نور الایضاح اور نجات الارواح رکھا، اور اس کے بعد ہے واللہ اسأل ان ینفع بہ عبادہ ویدیم بہ الافادۃ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو حرف عطف بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے، کیونکہ مفعول بھی جو ہے یہ فعل پر مقدم ہو جاتا ہے، اور اسأل یہ فعل ہے اور یہ فعل مضارع ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو وہ آنا ضمیر ہے، ان ناصبہ مصول حرفی ہے، ینفع ہے یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، با جار ہے، ہا ضمیر یہ مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے ینفع کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو عبادہ یہ مضاف ہے، ہا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ ینفع کا بن جائے گا مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد ہے واو اور یہ حرف عطف ہے کیونکہ یہ درمیانے کلام میں ہے، تو حرف عطف کا جو ماقبل ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور ما بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے،
تو یہ مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو حرف عطف ہے۔ یدیما جو ہے یہ فعل ہے اور یہ ان سیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے، وہ ہے ہوا ضمیر۔ با جار ہے، حاضم مجرور، جار مجرور مل کر ہے، یہ اس کا ظرف لغو ہے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ الافادہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر تو یہ ان ناصبہ مصول حرفی کا صلہ بن جائے گا، تو مصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر اسألو کا مفعول بھی ثانی بن جائے گا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اول اور ثانی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور اس کے بعد ترجمہ ہے کہ اور میں اللہ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کو نفع پہنچائے اور اس کتاب کے ذریعے افادے کو ہمیشہ رکھے۔ اور اس کے بعد مشکل صیغوں کی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ ہے کالا، تو کالا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصر ینصرو، تو اصل میں یہ تھا کاوالا، تو قاعدہ چلا کہ واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو واو کو الف سے بدلا تو یہ کالا بن گیا۔ اور اس کے بعد ہے الغنیو، تو الغنیو یہ صیغہ واحد مذکر ہے، گردان صفت مشبہ ہے، ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب سمیع یسمعو، تو اصل میں یہ تھا غنیون بر وزن فاعل، تو مضاف کا قاعدہ چلا کہ جب دو ہم جنس حروف کٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، تو یا کا یا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا غنیون۔ اور اس کے بعد ہے الخفیو، اور یہ بھی صیغہ وہی ہے اور اس کا باب بھی جو ہے یہ وہی ہے اور اس کے اندر تعلیل بھی وہی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے التماسا، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افتعال، تو اس کے بعد ہے تشتتا، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی مضاف ثلاثی اسباب تفاعل۔ اور اس کے بعد ہے فاستعنتو، تو یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب استفعال، تو اصل میں یہ تھا استعونتو، تو قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکتیں پیچھے دے دیتے ہیں، تو واو کی حرکتیں پیچھے دے دی اور یہ حرکت جو ہے یہ فتح ہے تو اس لیے اس کو الف سے بدلا تو یہ استعانتو ہو گیا، یعنی الف بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرایا تو یہ استعنتو ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے عجبتو، تو یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب افعال ہے، تو عجبتو اصل میں تھا اجوبتو، تو اسی طرح اس کے اندر بھی وہی قاعدہ چلا، واو کی حرکت ماقبل کو دی اور واو کو الف سے بدلا تو پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرایا تو یہ عجبتو ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے سمیتو، تو سمیتو یہ صیغہ واحد متکلم ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی ناقص واوی اسباب تفعیل ہے، تو سمیتو میں جو یا ہے تو یہ اصل میں واو تھی جو کہ اس کے پہلے صیغے میں جو ہے یہ یا سے بدل گئی تھی، پھر اسی حساب سے آگے جو ہے یہ صیغہ بنتا گیا۔ اور اس کے بعد ہے یدیما، تو یدیما یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل مضارع ناصبہ معروف ہے، ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب افعال ہے، تو اصل میں یہ تھا یدویمو، تو قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکتیں ماقبل کو دے دیتے ہیں، تو واو کی حرکت جو ہے یہ دال کو دی تو یدیومو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مثال کا قاعدہ چلا کہ واو ساکن ماقبل مکسور ہو تو پھر وہ یا سے بدل جاتی ہے تو یہ یدیمو ہو گیا۔ تو اس کے بعد عبارت کی وضاحت ہے، تو سب سے پہلے مصنف نے بسم اللہ سے اپنی کتاب کو شروع کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر اور تمام صحابہ پر، اور اس کے بعد نام اور کنیت اور مذہب کو ذکر کیا کہ مصنف کنیت ابو الاخلاص ہے اور نام جو ہے یہ حسن ہے
اور مذہب جو ان کا ہے تو وہ حنفی ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب کو لکھنے کی وجہ ذکر کی کہ میرے بعض مخلص دوست تھے کہ جنہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ عبادات کے بارے میں کتاب لکھی جائے جو مبتدی طالب علموں کے لیے آسان ہو۔ تو پھر اس کے بعد مصنف نے ان کی گزارش کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، اور پھر فرمایا کہ میں اس کتاب میں وہی مسائل ذکر کروں گا کہ جس کی صحت کا اہل ترجیح نے یقین کیا ہے، اور وہ میں ذکر بھی بغیر اطناب کے کروں گا۔ تو اہل ترجیح جو ہے یہ فقہاء کے 7 طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے، اور اس سے مراد وہ علماء ہے کہ جنہوں نے ائمہ احناف کی مختلف روایات میں راجح اور مرجوح کا عنوان دے کر دونوں کو الگ الگ جمع کیا ہو اور بتایا ہو کہ ان میں سے کون افضل ہے اور کون مفضول ہے۔ اور اس کے بعد مصنف نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب کا نام نور الایضاح اور نجات الارواح رکھا۔ تو آخر میں دعا فرمائی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ میری اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کو نفع دے اور اس کتاب کے ذریعے افادے کو ہمیشہ رکھے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔